السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویورز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملتان اور مظفر گڑھ کا دورہ، اور یہ دورہ کیوں اہم ہے اور بین الاقوامی توجہ کا مرکز کیوں بنا ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ ہوا ہے، وہ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور بہت سے لوگوں کو ملے، اور اس دوران میں کیا باہمی تجارت پر بات ہوئی اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آج ہم تیسری بات کریں گے کہ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایک بار پھر کہا ہے اور وہ کہانی بیان کی ہے جس کے تحت پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے گرائے کیسے، اور اس پر بھارتی میڈیا میں کیا چرچا ہو رہا ہے، مطلب کیا بات ہو رہی ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے اس پروگرام پہ ہم سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں خالد بیگ صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں جی سید عاصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل ہیں پاکستان کے، اور ان کا ملتان اور مظفر گڑھ کا ایک اہم دورہ ہوا، اور جو میں نے بات کی اوپننگ میں کہ یہ دورہ کیوں اہم تھا کہ چین کی طرف سے پاکستان کو جو نئے ہیلی کاپٹر Z10ME ملے ہیں، اور جو ہائی ٹیک جس کو امریکی طیارے اپاچی کا بھی متبادل قرار دیا جا رہا ہے، اس سے بھی بہتر قرار دیا جا رہا ہے، اور ہائی ٹیک جو اس کی جو فائر پاور ڈیمانسٹریشن تھی وہ دیکھنے کے لیے آرمی چیف فیلڈ مارشل یہاں آئے تھے۔ وہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرمی ایویشن کی اپ گریڈیشن کا یہ جو نیا سنگ میل ہے، اور یہ جو نئے فائر پاور ڈیمانسٹریشن میں جو چینی ہیلی کاپٹرز ہیں، اس نے کیوں ایک دفعہ پھر خوف زدہ کر رکھا ہے بھارت کو، اور چیزیں بھارت کو پریشان ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے بیگ صاحب؟ دیکھیے جی، یہ تو ہمارے فیلڈ مارشل کا یہ ملتان کور کا یہ دورہ جو ہے اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ ہمارا کا جو مارکہ حق تھا مئی میں جو 4 روزہ جنگ تھی، یہ اس کے فوری بعد جو ہے یہ ایک متوقع بھی تھا، اور اس سے بہرحال ایک پیغام تو دنیا میں یہ گیا، خاص طور پر ہمارا جو بیرینہ دشمن بھارت ہے وہاں، کہ پاک فوج جو ہے وہ آرام نہیں کر رہی، اور وہ آئندہ کے لیے بھی اگر بھارت جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی جارحانہ عزائم رکھتا ہے، مس ایڈونچر کرتا ہے، تو پھر اس کو اس کا جواب ملے گا، اور بڑا ہی خوفناک جواب ملے گا۔ اچھا، آپ نے یہ جو ذکر کیا ہے جو اپنا چینی ساختہ یہ جو Z10ME ہیلی کاپٹر ہیں، اگر آپ کو یاد ہو آج سے 40-45 سال پہلے جس وقت پاکستان کو امریکہ نے کوبرا ہیلی کاپٹر دیے، تو ایسا لگتا تھا کہ وہ پاکستان کی پوری قوم پر ایک اتنا بڑا احسان ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا دے گی رہا۔ پھر اس میں ایک دوسری کا بات یہ تھی کہ اس میں پابندی تھی کہ وہ انڈیا کے خلاف تو استعمال ہی نہیں ہو سکتے۔ F-16 طیارے ملے تھے، ان کے بارے میں بھی یہی تھا کہ جی وہ انڈیا کے خلاف استعمال۔ اگر ہم اس پہ دیکھیں کہ جو 10 مئی کے بعد پاکستان کا جو امیج، پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی فضائیہ کا جو چیز آپ کو پتہ ہے کہ جس انداز میں ہوا امیج بنا ہے، اس کے بعد آپ نے خود کہا کہ آرام سے نہیں بیٹھی پاکستان کی فوج، اس کی تیاریاں اور اس کی جو چیزیں وہ چل رہی ہیں، اور پاکستان ابھی بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی ممکنہ جارحیت کسی کی طرف سے بھی ہوگی تو اس کا جواب اچھا، آپ پاکستان نے کیسے بھی دیکھیں کہا۔ کہ یہ جو ہیلی کاپٹرز ہیں بیسیکلی اس میں 2 چیزیں ہیں۔ جی تو یہ ہے کہ یہ اینٹی ٹینک میزائل سے لیس ہے، اور اس کے اندر بیک وقت 16 میزائل جو ہیں اس کے ساتھ نصب ہوتے ہیں، اینٹی ٹینک میزائل۔ جی ایک دوسرا یہ ہے، ہمیں اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان آرمی ایویشن کو یا ہماری فوج کو اس طرح کے ہیلی کاپٹرز کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر ان کے جو 3 آرمڈ ڈویژن ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے ان کی ساری توجہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے، اور وہ اس کے پاس اگر 400 ٹینک ہے، 4000 ٹینک ہے، 40,000 جو بھی ہے، اس کے پاس جتنا بھی آرمڈ ہے، یہ جو ٹینک ہے یا یہ جو ہے، یہ جو جنگی مشینری ہے، یہ باقی پوری انڈیا کے کسی طرف بھی استعمال نہیں ہو سکتی۔ آپ شمال میں چلے جائیں، شمال مشرق میں چلے جائیں، آپ اس کے باقی علاقوں میں چلے جائیں، ایک طرف سمندر ہے تو دوسری طرف چین کا وہ اتنے سنگلاخ برفانی پہاڑی علاقے ہیں کہ وہاں یہ ٹینک استعمال نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ اگر اسے چلے جائیں، اس کی 7 سسٹرز جو ہیں وہاں چلے جائیں، وہاں بھی یہی صورتحال۔ بنگلہ دیش کے خلاف دلدلی علاقہ ہے سارا، وہاں اس طریقے سے ٹینک استعمال نہیں ہو سکتے۔ تو پھر یہ سارے ٹینک جو ہیں وہ آپ کے پاکستان کے ہمارے ملک کے لیے ہی ہیں اس کے پاس۔ تو پاکستان کے پاس اس کے وہ جو ٹینکس ہیں ان کا توڑ جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ لیکن یہ جو ٹینک ہیں، یہ ایک نئی چیز جو پاکستان کی جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ تکنیکی مہارت بھی رکھتی ہے، جو کہ الیکٹرانک آلات کے ساتھ جو ہے، جو آپ 4 روزہ جنگ کے اندر پاکستان نے ثابت کی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جنگ کے اندر جو ہے اس کا جو پیشہ ورانہ اس کی استعداد ہے وہ بھی بڑی
کھل کے سامنے آئی ہے، اور تیسرا یہ ہے استقامت، کہ جنگ کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ایک دشمن کے اوپر جو اپنی کاری ضرب ہے وہ مسلسل لگاتے رہنا جو ہے، یہ پاکستان فوج اچھا اس ناٹ پر جو ہم لوگوں کو بتا سکیں، اپنے ویورز کو دیکھیں، جو پاکستان کی فضائیہ ہے اس نے اپنی جو برتری بھی ہے، ایکسپرٹیز بھی ہیں، اور اس کی دھاک دنیا پر بٹھا دی ہے، اور تاریخی جو لڑائی دنیا کی اس وقت موجودہ ہی تاریخ میں سب سے بڑی فضائی لڑائی جس کو کہا جا رہا ہے، اس میں اس نے برتری میں ثابت کیا کہ وہ کتنا آگے ہے تربیت میں، مہارت میں۔ لیکن یہ جو ہیلی کاپٹرز جس کی ہم بات کریں، میں جو ہیلی کاپٹر سے بات کریں، ہم جس پہ بات کریں، یہ ہیلی کاپٹرز فضائیہ نہیں، آرمی ایویشن میں اسی طرف ہاں آنا اسے چاہ رہا ہوں۔ جی جی آپ دیکھیے میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں، بیسیکلی ہمارا سارا فوکس، پوری دنیا کا سارا فوکس وہ اس بات پر ہے کہ جو انڈین ایئر فورس کو پاکستان ایئر فورس نے نقصان پہنچایا، اور لیکن کوئی بھی ہم میں سے، ہمارا میڈیا بھی کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ زمین پر، لائن آف کنٹرول پر یا انٹرنیشنل باڈی پر پاکستان آرمی نے جو انڈیا کو نقصان پہنچایا اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہو رہا۔ آپ یہ دیکھیے کہ باقاعدہ انڈین آرمی چیف جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ اس کی آ چکی ہے کہ ہمارا زمین پر بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، ان کے 250 سے زیادہ فوجی پاکستان بھری فوج کے ہاتھوں مارے گئے، باقاعدہ وہ اس نے بیان دیا ہی ایک۔ دوسرا یہ کہ بہت ساری جگہوں پر پاکستان کی جو فوج نے جب قبضے کیے تو اس کا بھی ہم کوئی ذکر نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 مقامات پر 4 بارڈر باقاعدہ جھنڈے لہرائے، انہوں نے سفید جھنڈے لہرائے نا، جی جی تو ٹھیک ہے، جو پیش رفت ہوئی جو پیش رفت ہوئی ہمیں اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہیلی کاپٹر ہے ہاں یہ بیسیکلی ہماری فوج کو جنگ کے دوران جدید تقاضوں کے مطابق مدد کرنے کے حوالے سے ہے، اور اس کی جو فائر پاور تھی جی جی وہ ہمارے فیلڈ مارشل نے خود بھی ہاں دیکھی بالکل صحیح۔ اور اس کو سراہا، اور ان کی وہ جو اور پھر آپ آپس کے اور اہم بات یہ ہے اس کے بعد انہوں نے ملتان میں آپ کو پتہ ہے کہ اہم شخصیات سے مراد ہیں شہری شخصیات، جس میں سول سوسائٹی کے سول سوسائٹی کے نمائندے کہتے چیزیں تھیں، میرا خیال ہے کہ انٹلیکچوئل تھے، بزنس مین تھے، ٹریڈرز تھے، اساتذہ، مطلب جو نوجوان لوگ تھے، لیڈر تھے، چیزیں ہر طرح کے اس سے لوگوں سے بھی انہوں نے خطاب کیا، بات کی، اور پاک فوج کی حالیہ کامیابیوں کا ذکر کیا، اور پھر آنے والے جو دن ہیں اس کے والے پاکستان کی ضروریات اور پاکستان کی تیاریوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا، یہ بالکل اور صحیح ہے۔ اس کو کافی انہوں نے ایک امپریسو سی جو فیڈ بیک ہم انہوں نے پبلک بیسیکلی یہ پیغام دے دیا کہ آپ مطمئن رہیں پوری قوم کو کہ پاک فوج جو ہے وہ ہمتاً ہاں دشمن کا کہیں سے بھی وہ جارحیت کرے، حملہ آور ہو، صحیح اس کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ بالکل۔ اچھا ہم اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں کہ ایرانی صدر، جو آج کا دوسرا موضوع ہے، کہ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان پاکستان کے دورے پہ آئے، لاہور بھی گئے، اسلام آباد بھی گئے، ملاقاتیں ہوئیں ان کی صدر سے، وزیر اعظم سے، چیئرمین سینٹ سے، چیزیں ہوئیں۔ سب کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اور اہم بات یہ ہے کہ 10 ارب ڈالر کی باہمی تجارتی ہدف کا ایک اعلان کیا گیا کہ یہ ممکنہ طور پہ 12-13 معاہدے ہو سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایرانی صدر کا یہ دورہ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک اہمیت کو کتنا اجاگر کرتا ہے؟ آپ ذرا اس کے والے سے آپ دیکھیے اس کی سب سے اہم جو وجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کا یہ دورہ بنیادی طور پہ تجارت تو ایک معاہدے اور وہ تو ایک اس کی ذیلی شکلیں ہیں نا جی، اصل میں وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرنے آئے تھے، اور یہ پاکستان کی سفارتی سطح پر بہت بڑی کامیابی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہہ چکا ہے کہ امریکہ کے جو ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے وہ پاکستان کی سہولت کاری کی وجہ سے ہوئے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا جس وقت، اس وقت ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ شاید سائڈ پہ ہو جائے گا یا خاموش رہے گا جیسے باقی دیگر ہیں، لیکن پاکستان نے کھل کر اسرائیل کی مذمت کی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ان دو ملکوں کی لڑائی ہے اور پاکستان جو ہے وہ پاک فوج جو ہے وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ برسر پیکار ہو جاتی تھی، یہ تو ممکن نہیں تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اسرائیل کے مذمت کرنے میں پاکستان نے پہل کی اور آخر تک پاکستان ساتھ کھڑا رہا۔ صحیح اور دوسرا یہ کہ باقاعدہ ایران کے اندر سڑکوں کے اوپر لوگ پاکستان کے جھنڈے اٹھا کر صحیح ہے چکر پاکستان کے نعرے لگاتے رہے، اور ایران کی پارلیمنٹ میں بھی جو ہے صحیح بات شکریہ ادا کیا گیا۔ تو یہ ایران کے صدر کا یہ دورہ اسٹریٹجیکلی اس حوالے سے بھی اہم ہے، سفارتی سطح پر پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ تسلیم کر لی گئی ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے ایران کا ٹلٹ جو تھا
وہ پچھلی نصف صدی سے انڈیا کے ساتھ تھا۔ انڈیا ان سے تیل بھی لے رہا تھا، انڈیا کا وہاں پہ انفلوئنس بھی بہت زیادہ تھا۔ جو جنگ ہوئی اسی دوران پھر ایران کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، اس کو احساس ہوا کہ ایرانی جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر باقاعدہ ایران کے خلاف نہ صرف جاسوسی کرتے رہے بلکہ ایران کے حملوں میں معاونت بھی کرتے رہے۔ بالکل صحیح۔ تو اب امید ہے کہ ایران کی جو حکومت ہے اس کو یہ اگر احساس بیدار ہوا ہے کہ انڈیا اس کا دشمن ہے، پاکستان نہیں، اور پاکستان ایک برادر اسلامی ملک ہے، اور ہم ہر مشکل صورتحال میں ایران کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ہم نے ثابت کر دی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایران کی پاکستان کے ساتھ جو سرحد ہے اس حوالے سے سرحد کے پار سے پاکستان کے بلوچستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں جس طرح شاید ماضی میں اگنورنس رہی ایران کی طرف سے، اب شاید پاکستان کی طرف سے جو جس انداز میں کھل کر ایران کی حمایت کی گئی اسرائیل کی کے ساتھ جنگ کے مقابلے میں، اس کے بعد پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ جو ایرانی دہشت گردی سرحد سے جو پاکستان بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو براستہ ایران تو چیزیں تو سو اس کا میرا یہ خیال ہے کہ اس میں بھی تو چلیے آپ ایسا ہے جیسے وہاں سے جو اسمگلنگ ہو رہی ہے تو اب یہ چیز بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ اس اسمگلنگ میں سے باقاعدہ وہ جو کالعدم دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو حصہ دیا جاتا رہا۔ وہ باقاعدہ وہ جو اسمگلر تھے وہ اپنی اسمگلنگ کے ان کی اسمگلنگ کے اوپر حملے نہ کیے جائیں وہ ان کو باقاعدہ بتا دیتے تھے، اور اس پیسے سے جو ہے وہ بلوچستان میں پاکستان کے خلاف سرگرمیوں کو منظم کرتے تھے، جس میں سب سے اہم جو ایک ان کی سرگرمی تھی جس کو انہوں نے کیا وہ ماہرنگ بلوچ اور اس کی وہ قومی یکجہتی جو تنظیم بنائی گئی تھی وہ اسی فنڈ سے بنائی گئی تھی، اور وہی اسی کے ذریعے وہ ساری جو ہے وہ ایک جو سافٹ فیس تھا دہشت گردی کا بلوچ لبریشن آرمی کا جو ہے اب دیکھ لیں آہستہ آہستہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بھی تو میرا سمپل ہم بات یہ کرتے ہیں نا کہ اس کو اگر ہم سم اپ کریں ایرانی صدر کے دورے کے ساتھ ہم اس کا لنک کریں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان یقیناً جب بات کرتا ہے سرحد تحفظ اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کی تو یقیناً اس سے مراد پاکستان ایران سرحد اور اس پر ہونے والی دونوں طرف کہ آپ وہ ہے تو سو اس پر ایک اور چیز بھی سر آپ نے دیکھیں ایران کے اندر جو سستان ہے وہاں پہ تو دہشت گردی کی کاروائی ہوتی ہے، سر تو پھر اس کو انڈین میڈیا یا انڈین حکومت تاثر یہ دیتی ہے کہ اس میں پاکستان ملوث ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ دہشت گرد جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ جو ہے ان کا نہ کوئی جغرافیہ نہ کچھ، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ فاصلے رہیں لیکن میرا خیال ہے وہ فاصلے ختم بھی ہو رہے ہیں اور نئے چیزیں نیا اعتماد بن گیا ہے بلکہ تب دوسرے آخری موضوع پہ آتے ہیں جی کہ پاکستان نے رائٹرز نے جو خبر دی کہ پاکستان نے بھارتی رافیل کیسے گرائے۔ اب جو یہ ایجنسی ہے انٹرنیشنل ایجنسی ہے برطانوی ایجنسی ہے اس نے یہ رپورٹ کیا کہانی بیان کی کہ جی کیسے گرے ہیں یہ طیارے جس کو بھارت نہیں تسلیم کر رہا تھا اور کر رہا ہے۔ تو ایک اور سبکی انٹرنیشنلی بھارت کی سب نے دیکھ لی ہے اور اس رائٹرز کے مطابق یہ غلطی رافیل سے زیادہ بھارتی انٹیلیجنس کی تھی کہ جن کو پاکستان کی فضائیہ کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس کو آپ کہتے ہیں؟ اس میں ایک چیز تو یہ ثابت ہو گئی کہ وہ جو تربیت کا معیار ہے ہم جو پہلے بات کی ہم نے وہ بہت کمزور ہے انڈیا میں، صرف ایئر فورس میں نہیں اور باقی شعبوں میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ان کا جو اپنا آپ کے نیشنل جو کانگریس تھی اس کی جو ایک اپوزیشن اس وقت اپوزیشن میں چدمبرم، انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے سابق وزیر داخلہ جو ہے انہوں نے تو بیڑا کر دیا نا، تو انہوں نے تو کہا کہ ہر شعبے میں جو ہے پاکستان کے آگے انڈیا صفر ثابت ہوا ہے۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پہلگام کا وہ جو دہشت گردی تھی پہلگام کی اس میں بھی پاکستان ملوث نہیں تھا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تحقیقات نہیں کرانی اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دہشت گردی تھی تو پھر وہ دہشت گرد جو ہے ان کو تربیت جو ہے وہ انہوں نے انڈیا کے اپنے اندر ہی حاصل کی۔ دوسرے لفظوں میں اس نے واشگاف الفاظ میں بتا دیا کہ وہ جو پہلگام دہشت گردی تھی اس میں پاکستان کا کوئی رول نہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں جو اس کا بہانہ بنا کر انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، براموس اور پرتھوی میزائل گرائے 6 اور 7 مئی کی رات کو، تو اس نے اس کی بھی مذمت کر دی کہ وہ انڈیا نے جارحانہ حرکت کی، ایک مس ایڈونچر کیا۔ تو وہ جو اس کی وہ ایک انٹرویو تھا ٹی وی چینل پہ، اس کے اوپر بھی انڈیا کے اندر ہاہاکار مچی ہوئی ہے اور اس کے اندر باقاعدہ
جو راج ناتھ سنگھ ہے اس کو پارلیمنٹ میں بڑا عجیب سا بیان دینا پڑا. اس نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا جی دیکھیں جس وقت اندرا گاندھی جو ہے سازش کے ذریعے اور بہت بڑی اس میں کامیابی حاصل کر کے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنوانے میں کامیاب ہو گئی, تو ہمارے یہ آج کے جو اپنا نریندر مودی وزیر اعظم ہے یہ اس کو مبارکباد دینے گئے, اور جب وہاں انہوں نے آج مبارکباد دی تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ انڈیا کے کتنے طیارے مارے گئے, انڈیا کے کتنے فوجی مارے گئے, اتنا انڈیا کے کتنے ٹینک تباہ ہوئے, ٹھیک ہے جی. تو اس نے یہ کہا کہ آپ یہ دیکھیں یہ آج کی اپوزیشن ہے کہ وہ بچائے اس کے کہ وہ پاکستان کے خلاف انڈیا کو مبارکباد دے آپریشن سندور پہ, یہ ہم نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. الٹا وہ بیانات دے رہے ہیں جو پاکستان کے بیانات ہیں ان کو سوالات کی شکل دے رہے ہیں. تو انہیں اس کی شرم آنی چاہیے. اس نے کانگریس کو اپنے اپوزیشن کو یہاں تک کہہ دیا کہ اسے پاکستان ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلا رہا ہے. تو سب سے بڑی اہم بات تو پاکستان کی کامیابی کی یہ ہے کہ انڈیا کے اپنے اندر ان کے اہم سیاستدان جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں. بھارتی پارلیمنٹ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب احتساب کا عمل سیاسی طور پہ ہو رہا ہے, سوال ہو رہے ہیں, بھارتی وزیر اعظم کو اور حکومت کو جواب دینے پڑ رہے ہیں, اور ان کی جو حالت اب ہم اسمبلی میں دیکھتے ہیں, راہل گاندھی اور ان کا اپوزیشن لیڈر جو چیزیں جو کچھ کر رہے ہیں, اور اب وہ جو پہلے جنہوں نے سپورٹ کی تھی حکومت کو اب جواب بھی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہر چیز انٹرنیشنلی کہاں سے, ہمیں خبریں باہر سے کیوں مل رہی ہیں, باہر سے تصدیق کیوں ہو رہی ہے, ہمیں حقائق سے کیوں چھپایا, اب کیوں نہیں بتایا جا رہا, حقائق پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بتائے جا رہے, چیزیں نہیں کر رہے. تو یہ جو ہے دفاعی طور پر اپنی حکمت عملی کے حوالے سے جو ناکام نظر آتے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی, اور چیزیں نہیں ہیں, اور وہ ایک جو ماحول بنا ہے وہ میڈیا میں ہو, جو لوگ سنجیدہ میڈیا ہیں بھارت کا وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں. بھارت کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو جذباتیت سے ہٹ کر بات کرتا ہے, حقائق جاننا چاہتا ہے, وہ بھی سوال کر رہا ہے. تو مشکل صورتحال ہے. مودی اس وقت میں سیاسی طور پہ انتہائی کمزور ہے. اگر ہم اس کو مختصر الفاظ میں کہیں تو انڈیا سفارتی سطح پر, عالمی سطح پر سفارتی طور پر تنہا ہو چکا ہے, وہ چاہے مانے یا نہ مانے. اگر نریندر مودی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ آپریشن تو بند ہوا ہی نہیں, ہم نے اس کو نام دے دیا مہادیو کا, اور وہ آپریشن یہ ہے کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ پہلگام کے جو وہ دہشت گرد 3 ہم نے ان کو مار گرایا, اور کب مار گرایا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ وہیں کے لوکل مقامی کشمیری تھے, اور یہ کہنا کہ یہ پاکستانی ہیں ان کو. اچھا پھر مزے کی بات, اس میں یہ کہا گیا کہ ان کی جیب سے چاکلیٹ جو ملے وہ پاکستان ساختہ تھے, پاکستان کے بنے ہوئے تھے. پھر دوسرا مزے کا خیز جو بیان دیا گیا باقاعدہ پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ ان کی جیب میں ووٹر لسٹیں تھیں جس میں ان کے ووٹ کی پرچیاں تھیں. بھائی وہاں پہ وہ اس میں باقاعدہ اپوزیشن سے وہاں سے آوازیں لگائی گئیں پارلیمنٹ میں, وہاں نریندر مودی کی موجودگی میں, کہ وہ پہلگام میں دہشت گردی کرنے کے لیے نہیں, شاید ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے. تو بہرحال وہ اپنے ایک شناخت جو ہے ہر سطح پہ اپنے پوری دنیا میں انڈیا کی وہ برباد کر چکے ہیں. صرف پاکستان دشمنی میں وہ اس سطح تک اور اتنے نیچے گر گئے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ کس طریقے سے پوری دنیا میں انڈیا کا جو ہے وہ انہوں نے تماشا بنا دی. بہت شکریہ خالد بیگ صاحب, آپ نے بات کی, ہم نے 3 موضوعات پہ بات کی. اہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ملتان اور مظفر گڑھ, اور خاص طور پر Z10ME کی جو فائر پار ڈیمانسٹریشن تھی وہ انہوں نے دیکھی, اور ایرانی صدر کے دورے پہ ہم نے بات کی, اور پاکستان نے بھارتی رافیل کیسے گرایا اور برطانوی ایجنسی نے اس پہ کیا رپورٹ کیا, اس پہ بات کی. اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سفارتی اہمیت ہے دنیا کی نظر میں پچھلے 4 ماہ میں جس انداز میں نظر بھی آئی ہے, بنی بھی ہے, اور لوگ پاکستان کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں, وہ ایک خوشی کا لمحہ بھی ہے, اور امتحان اس لحاظ سے بھی کہ اسے برقرار بھی رکھنا ہے, اسے پاکستان کی معاشی طاقت کیسے بدلنا ہے, اور پاکستان کے عوام کی حالت کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے. یہ حکومت کے لیے یقینی ایک موقع بھی ہے, اور حکومت اس موقع کو یقیناً گنوانا نہیں چاہے گی. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.